24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 10 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے۔ عنوان ہے موسم سرما۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سادہ عبارت درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھ سکیں، متن میں شامل الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں، سبق پڑھ کر سوالات کے درست جوابات دے سکیں، حروف کو جوڑ کر الفاظ بنا سکیں، سبق پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں، دی ہوئی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملے لکھ سکیں، فعل حال، ماضی اور مستقبل کی پہچان کر سکیں، اپنے خیالات، پسند و ناپسند کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں۔ بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ اب یہ چونکہ ایک موسم کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ہے، یعنی پہلا سوال شروع کر کے اس طرح گفتگو کرنی ہے کہ آخر میں ہم موسم سرما تک پہنچ جائیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان میں کون کون سے موسم پائے جاتے ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب بچے دے پائیں گے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ 4 موسموں کا نام بتائیں، یعنی گرمی کا موسم، سردی کا موسم، خزاں کا موسم، بہار کا موسم۔ اب برسات کا موسم 5واں موسم جو گرمی کے موسم کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ ان موسموں کے نام بچے بتائیں گے۔ اب اگلا سوال ہے کہ آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے محترم ٹیچر کہ اس میں بچے بہت زیادہ دلچسپی لیں گے اور وہ بےتاب ہوں گے اپنا جواب دینے کے لیے۔ تو اس سوال کے جوابات لیتے لیتے پھر آپ نے اگلے سوال تک آنا ہے کہ گرم کپڑے کس موسم میں پہنے جاتے ہیں؟ سادہ سوال ہے، آسان جواب ہوگا اس کا۔ اگلا سوال ہے، چائے اور کافی کس موسم کے خاص مشروب ہیں؟ آسان سوال ہے، بچے اس کا جواب دے پائیں گے۔ کمبل اور رضائی کس موسم میں اوڑھتے ہیں؟ اور آخری سوال ہے، چونکہ آپ نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ بلکہ بات آپ نے یہ کرنی ہے، کمبل اور رضائی کس موسم میں اوڑھتے ہیں کہ جواب حاصل کرنے کے بعد کہ بھائی یہ تو پہننے کی چیزیں ہیں، لیکن جیسا ہم نے ذکر کیا کہ اس موسم میں چائے اور کافی بہت شوق سے پیتے ہیں لوگ، تو اسی طرح آپ ان کو بتائیں گے کہ کھانوں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خشک میوہ جات سردیوں میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں سے پھر آپ یہ سوال پیدا کریں گے کہ کچھ میووں کے نام تو بتائیں جو آپ بھی کھاتے ہوں گے۔ اب یہ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں، یعنی موسم سرما تک۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ موسم سرما۔ پاکستان کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
جن میں 4 موسم سردی، خزاں، بہار اور گرمی شامل ہیں۔ ان موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ہر طرح کے پھل، سبزیاں اور اناج ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے آج ہم موسم سرما کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ موسم سرما نومبر سے شروع ہوتا ہے۔ موسم میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے جو کہ دسمبر اور جنوری میں شدید ٹھنڈ میں بدل جاتی ہے۔ فروری کے مہینے تک سردی کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں لوگ گرم کپڑوں، سویٹر، کوٹ، جیکٹ، دستانوں، گرم ٹوپی اور جرابوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آگ کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ خشک میوہ جات مثلاً بادام، اخروٹ، کشمش، خوبانی، انجیر، خشک شہتوت، ریوڑی، پستہ وغیرہ جی بھر کر کھائے جاتے ہیں۔ متوسط گھرانوں میں مونگ پھلی زیادہ تر رات کو بستر پر بیٹھ کر کھائی جاتی ہے۔ سردیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی بھی بھرمار ہوتی ہے۔ گاجر، انار، مالٹے اور کینو کا جوس پیا جاتا ہے۔ چائے، کافی، کشمیری چائے اور پستے باداموں والا دودھ بڑے شوق سے پیا جاتا ہے۔ شام کو بازاروں میں یخنی اور مختلف قسم کے سوپ کے اسٹال لگائے جاتے ہیں جس کو پی کر لوگ توانائی حاصل کرتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند خوب پوری ہوتی ہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا اہتمام زیادہ تر نومبر دسمبر میں کیا جاتا ہے۔ جس دن خوب دھوپ نکلی ہو اس دن لوگ پارک میں پکنک منانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ موسم سرما میں پہاڑی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں اور اکثر راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ میدانی علاقے کے لوگ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیر و تفریح کی خاطر مری، سوات، مظفر آباد اور گلگت کا رخ کرتے ہیں۔ سیاح برف پوش چوٹیوں کے دلکش نظاروں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے درختوں کے پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ رات کو بازار جلد بند ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ گھروں میں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ گرم کمبل اور لحاف میں مل جل کر سونے اور بیٹھنے کا موقع صرف سردی کے موسم میں ہی آتا ہے۔ سردیوں میں دھوپ بہت بھلی لگتی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش اور کرسمس 25 دسمبر کو منائے جاتے ہیں۔ 1 جنوری سے نیا عیسوی سال شروع ہوتا ہے۔ سردیوں کی چھٹیوں میں ان مواقع کی مناسبت سے تقریبات منائی جاتی ہیں جن میں سب لوگ بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ موسم سرما میں فضائی آلودگی کی وجہ سے اسموگ بہت بڑھ جاتی ہے جو سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا موجب بنتی ہے۔ لوگ اگر احتیاط نہ کریں تو نزلہ زکام کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے اور مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ بے شمار
شین پر پیش کا خیال رکھا جانا چاہیے. بے شمار نعمتوں، یہ لفظ عام طور پر غلط بولا جاتا ہے اور غلطی کی جاتی ہے میم کے بارے میں. درست طور پر اس لفظ میں میم پر پیش ہے، یعنی نون کے نیچے زیر آ گئی، پھر عین آ گئی جو ظاہر ہے اس پر جزم ہے. میم پر زبر ہے اور اس کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے، لگے کہ میم پر زبر کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے. چونکہ عام طور پر اس کو جس طرح پڑھا اور بولا جاتا ہے وہ ہے کہ میم پر جزم استعمال کر دی جاتی ہے. نعمتوں نہیں، نعمتوں. موسم، اس لفظ کے تلفظ پر مجھے یقین ہے اس سے پہلے بھی شاید ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہو چکی ہوگی، اور میں پھر دہرا دوں ایک بات صرف اس لفظ کے تلفظ کے حوالے سے. یہ لفظ چونکہ بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے اور ہم اسے موسم پڑھنے کے ہی عادی ہیں، اور جس شخص کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ موسم ہے یعنی سین کے نیچے زیر ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے حیرت میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ تو کبھی نہ سنا نہ پڑھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال جب آپ اس کو بولنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر یقیناً اس کو درست طور پر پڑھنا شروع کر دیں گے. موسم ہے، موسم نہیں ہے. استعمال، اب اس لفظ میں ہو سکتا ہے پہلے بھی ذکر ہوا ہو مگر اس لفظ میں عین کو کھا جاتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے عین اس میں ہے ہی نہیں. اس کو استعمال نہیں کہنا، استعمال درست تبھی لگے گا. خشک، خشک نہیں، بالکل نہیں، خشک. ریوڑی، متوسط، یہ عام استعمال کا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال تحریر میں آتا ہے تو اس کو کبھی کبھی بھی پڑھا جائے تو بھی لوگ اس کو متوسط پڑھ جاتے ہیں. درست تلفظ اس لفظ کا ہے متوسط، اور تے پر بھی جزم نہیں، جزم کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں لوگ. متوسط، متوسط. قسم، بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ اور بہت زیادہ ہی غلط بولے جانے والا لفظ. قسم، وہ قسم تو ہوتا ہے مگر قسم نہیں ہوتا، قسم. اہتمام، یہاں بھی عام طور پر جب بھی کبھی اس لفظ کو بولا جائے تو ایسے بولا جاتا ہے جیسے تے پر جزم ہو، ایسا نہیں ہے. اہتمام. زندگی، لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے اس زندگی کو زندگی بولتے ہوئے. یہ بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بچوں کو بھی آپ بتائیں کہ یہ لفظ زندگی نہیں، زندگی. خاطر، نظاروں، یہاں اگرچہ میں نے لکھا نہیں ہے مگر یہ لفظ جو ہے نظارہ یا نظارے یا نظاروں، یہ شد کے بغیر بھی درست ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں مطلب ٹیچر کہ یہ دونوں تلفظ اس کے درست ہیں، نظارے اور نظارے. تو یہ چونکہ پھر نظارے کہنا آسان لگتا ہے شد کے بغیر تو پھر آپ اس کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں. لحاف، لام کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے. مناسبت، مناسبت نہیں، مناسبت. موجب، عام استعمال کا لفظ نہیں ہے مگر درست تلفظ اس کا موجب ہی ہے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. شدت، تیزی، سختی. اہتمام، بندوبست یا انتظام. لیکن میں نے محترم ٹیچر ایک سے زیادہ مرتبہ آپ سے یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی دو الفاظ کلی طور پر ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہوتے، ورنہ پھر دو الفاظ ہوئیں کیوں، ایک ہی کافی ہونا چاہیے. اب اہتمام آپ لفظ بولتے ہی ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ بھی بڑے تکلف کے ساتھ کسی چیز کا انتظام کرنا.
اہتمام میں ایک فارمیلٹی جھلکتی ہے. توانائی، طاقت، انرجی جس کو آپ کہتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ بعض اوقات آپ انگریزی کا لفظ بطور مترادف کے استعمال کر لیں. توانائی، طاقت، انرجی. لحاف، رضائی. رضائی کا لفظ بھی اور لحاف کا تو ہے ہی. بے شک یہ بچے تیسری جماعت کے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ دونوں الفاظ ان کے لیے اتنے مانوس نہیں ہوں گے، لحاف اور رضائی، چونکہ نہ تو آج کل لحاف استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اور نہ رضائی. کمبلوں کا زمانہ ہے. دلکش، خوبصورت. محترم ٹیچر، معنی بتاتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جہاں کہیں آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ فارسی الفاظ کا حوالہ ضرور دے دیں. اب دیکھیں، دلکش میں کش ذرا مشکل لفظ لگتا ہے. اب دلکش کے معنی تو آپ بتا دیں گے کہ خوبصورت ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ کو توڑیں اور ان دونوں ارکان کو الگ الگ معنی کی بات کریں تو دل تو ظاہر بہت آسان ہے، مگر کش فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کھینچنے والا. اور ایک مثال ایسے ہی ذہن میں آ گئی کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا یقیناً کہ سگریٹ پینے والے لوگ کش لگاتے ہیں. اب وہاں بھی اس کو کھینچنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سو دلکش کے معنی کیا ہوئے؟ لغوی طور پر دیکھا جائے تو جو چیز دل کو اپنی طرف کھینچے وہ دلکش ہے. اب اس لحاظ سے کیا ہم سمجھیں کہ خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز خوبصورت ہو مگر وہ ہمارے دل کو کھینچ نہ رہی ہو. تو خوبصورت ہونا یا خوبصورتی، کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے. رنگینی جمال ہے حسن نظر کی بات. آپ کے لیے خوبصورت وہ ہے جو آپ کو لگتا ہے، جو آپ کے دل کو کھینچتا ہے. لیکن عام معنی میں بھی دلکش لفظ کے معنی خوبصورت ہی ہیں. برف پوش، یہاں پھر فارسی آ گئی. پوش، پہنے ہوئے. برف سے ڈھکی کوئی چیز اس کو برف پوش کہتے ہیں. محظوظ، خوش. متوسط، درمیانہ. موجب، وجہ. شکار ہونا، قابو میں آ جانا. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلی سرگرمی ہے صفحہ 60 پر کہ طلباء کے 4 گروپ ایک موسم منتخب کریں، اپنے اپنے موسم کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، منصوبہ سازی کریں اور طلباء کی تیاری کروائیں. حاصل تعلم ہے کہ طلباء کسی موضوع پر اپنے خیالات اور مشاہدات کو درست لب و لہجے، موقع محل کی مناسبت سے حرکات و سکنات، صحیح تلفظ اور اعتماد کے ساتھ 8 سے 10 جملوں پر مشتمل تقریر کر سکیں. اب اس سرگرمی میں آپ 4 گروپ بنائیں گے اور ہر گروپ ایک موسم کا انتخاب کرے گا اور پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے، آپس میں گفتگو کر کے گروپ کے طور پر اپنے اپنے موسم کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں. آپ کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ منصوبہ سازی کریں اور طلباء کی تیاری کروائیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اچانک ان سے کہیں اچھا بھائی 4 گروپ بناؤ، اپنا اپنا موسم سلیکٹ کرو اور اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرو. آپ کو پہلے سے پورا اس کا پلان کرنا ہوگا کہ گروپ کیسے بنانے ہیں، پھر ان کو بٹھانا ہے، ان سے گفتگو کروانی ہے اور پھر ان کو کہنا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں بیان کریں. وہ خاص طور پر وہ جو ایک مرحلہ ہے کہ گروپ کے ممبر جو ہیں وہ اپنے اپنے موسم پر گفتگو کر کے تو کچھ فائنل ایک نکات تیار کر لیں
جو انہوں نے بیان کرنے ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ تصویر کے بارے میں جملے لکھنا۔ صفحہ 61 ہے تخلیقی لکھائی کے تحت۔ حاصل تعلم اس میں ہے کہ طلبہ کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ جملے لکھوانے سے پہلے طلبہ کے ساتھ تصویر پر گفتگو کریں۔ یہ کام کئی مرتبہ محترم ٹیچر ہم اب تک کر چکے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں بیشتر اس کے بچے جملے لکھیں، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں اس عنوان پر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس خیالات کافی جمع ہو جاتے ہیں، اور ان خیالات میں سے پھر اخذ کر کے وہ کچھ باتیں جملوں کے طور پر لکھ پاتے ہیں۔ اس لیے جملے لکھوانے سے پہلے طلبہ کے ساتھ گفتگو کرنا اس طرح کی سرگرمی میں، اب چونکہ یہ تصویر ہے تو تصویر کے بارے میں گفتگو کرنا ویسے بھی بچے پسند کریں گے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔